ایک قبیلہ بربر کا فرد ہے، وہ کہتا ہے میں کشتی پہ بیٹھ کے حج پہ جا رہا تھا، راستے میں طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی، ایک گھٹے پہ میں تیرتا تیرتا ایک جزیرے سے جا ٹکرایا، میری جان بچ گئی، چاروں طرف سمندر، درمیان میں جزیرہ۔ کہتے میں نے جزیرے کے درمیان سے کسی کے رونے کی آواز سنی، میں نے چھپ کے دیکھا کوئی بڑی قد والا بندہ ہے جس کے لمبے لمبے بال ہیں، کالے کپڑے اس نے پہنے ہوئے، آنکھوں سے اس کے خون نکلتا ہے، زمین پہ کچھ لکھتا ہے، پھر منہ پہ ماتم کرتا ہے، پھر زمین میں ٹکرے مارتا ہے، پھر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ منظر ذہن میں رکھنا، بس میں چھوڑ رہا ہوں ممبر۔ وہ کہتے میں نے دیکھا لمبا قد، بڑے بڑے بال، آنکھوں سے خون، کچھ لکھتا ہے، پھر ماتم کرتا ہے، پھر ٹکرے مارتا ہے، پھر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کہتے جب وہ بے ہوش ہوا میں نے کہا دیکھو تو صحیح لکھتا کیا ہے؟ وہ کہتے میں قریب آیا، میں نے دیکھا زمین پر لکھا ہوا تھا حسین۔ زمین پر لکھا ہوا تھا حسین۔ وہ کہتے میں ڈر ختم ہو گیا کہ یہ بھی مولا کا ماننے والا ہے، اگر حسین کو روتا ہے تو مجھے کچھ نہیں کہے۔ اسے ہوش آئی، اسے کہا اے اولاد آدم تو کہاں سے آ گیا؟ کہتے میں نے جلدی جلدی ڈر کے کہا تجھے اسی حسین کا واسطہ، مجھے کچھ نہ کہنا، میں اس حادثے کے تحت یہاں پہنچا ہوں، تیرا نام کیا ہے؟ گردن جھکا کے کہتے میرا نام ظافر۔ قوم جنات سے میرا تعلق ہے۔ ظافر کا نام آیا، تڑپ کے کہتے ہیں پھر تجھے حسین کے حق کا واسطہ مجھے اپنی آنکھیں چومنے دے، کیونکہ تو نے ان آنکھوں سے غریب زہرا حسین کو دیکھا تھا۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین، اللہ میرا اور تمہارا شمار حسین کے رونے والوں میں فرمائے۔ کہتے تو نے غریب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، منت کرتا ہوں مجھے کربلا کا کوئی حال سنا۔ ظافر رو کے کہتا میں مر جاؤں گا، کہتے تجھے حسین کا واسطہ مجھے سنا۔ ظافر کہتا میں اس وقت پہنچا جب عسکر کی قبر بنا کے غریب فارغ ہو گیا۔ کوئی تفصیلاً نہیں، دو جملے، جب عسکر کی قبر بنا کر غریب فارغ ہو گیا، میں نے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا دیکھا، پہلی دفعہ نبیوں کی صفیں لگی ہوئی تھی، انبار تھے ارواحان کے، روحوں کی ارواح، مخلوقات دو عالم، نہ نظر آنے والی مخلوق کا انبار، درمیان میں حسین۔ بار بار غریب سارے زخم چھوڑ کے بازو کو دباتا تھا۔ وہ مومن ہی نہیں جس کے دل میں حسین کا درد نہ ہو۔ اشارہ میں نے کرنا ہے، ہائے نصیب والے کو نصیب ہوگی۔ وہ کہتے سر سے لے کے پاؤں تک زخمی تھا، لیکن سارے زخم چھوڑ کے بار بار غریب بازو کو دباتا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ سینے کے زخم سے آر پار نظر آتا ہے، غریب سینے پہ ہاتھ نہیں رکھتا۔ ماتھے میں تیر کا زخم ہے، غریب ماتھے پہ ہاتھ نہیں رکھتا۔ پہلو میں سنان ابن انس کی برچھی لگی ہوئی ہے، غریب اپنے پہلو پہ ہاتھ نہیں ملتا۔ پتہ نہیں اپنے ہاتھ کو بازو پہ کیوں رکھتا ہے۔ کہتا ہے ادھر میرے دل میں خیال آیا، ادھر لشکر کو چیر کے شبیر کا گھوڑا میرے سامنے آیا۔ آواز ظافر حیران نہ ہو، اس زخم سے مجھے عسکر کے خون کی خوشبو آتی۔ اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ حسین کی ماں کسی کو خالی واپس نہ بھیجے۔ اللہ بانی مجلس کی محنت قبول کرے۔ یہ وہ زخم ہے جو اس تیر کی وجہ سے ہوا ہے، جو تیر پہلے علی اصغر کے حلق میں لگا، پھر آ کر میرے بازو میں لگا۔ اس زخم سے مجھے اصغر کے خون کی خوشبو آتی ہے۔ بڑا لمبا مکالمہ ہے جو علماء نے، علامہ دمشقی صاحب تشریف فرمائے، بڑا لمبا
مکالمہ ہے جسے علماء نے تحریر فرمایا ہے کہ کس طرح سے گفتگو ہوئی ظافر کی اور غریب کی. ظافر کہتا تھا مجھے لڑنے کی اجازت دے, شبیر فرماتا تھا واپس چلا جا. ظافر کہتا تھا مولا مجھے کیوں نہیں لڑنے دیتا. امام نے فرمایا ظافر تو نظر نہیں آتا, میں ایسی مخلوق سے کیوں لڑاؤں جو نظر ہی نہیں آتی. ظافر کہتا میری جرت کوئی نہیں, میری جرت کوئی نہیں, میری جرت کوئی نہیں. ہر جگہ نہیں کہا حسین نے نانے کی امت, یہ فکرہ ایسے مشہور کر دیا گیا. نانے کی امت ہوتے تو حسین کو قتل کیوں کرتے. امتیں دو ہیں, ایک امت حق ہے جس پر سلام ہے, ایک وہ ہے جس کے لیے لعن اللہ امتن ظلمت کا, ولعن اللہ امتن قتلت کا, ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت میں. تین گروہوں پر امام نے لعنت بھیجی, جس نے آل محمد کو قتل کیا, جس نے آل محمد پر ظلم کیا, اور جس نے سنا اور راضی ہو گیا. تینوں پہ لعنت کیا. ظافر تو نظر نہیں آتا, یہ نظر آنے والی مخلوق ہے, تجھے ان سے کیسے لڑاؤں. کہتے میری جرت نہیں, تو زمانے کا امام ہے, میرے باپ کو جنوں کا بادشاہ تیرے باپ نے بنایا, میں رعایا ہوں, تو امام ہے, تو سردار ہے, میں تیری رعیت ہوں. بدر میں تیرے نانے کی مدد کے لیے فرشتہ نہیں آئے تھے,